بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری۔ زبدۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 11 ہے، حج کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ یقول، آپ فرما رہے تھے من حج، جس شخص نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ فحش گوئی کی اس نے اور نہ ہی فسق و فجور والا کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، رجع، وہ لوٹا، کا یومن، اس دن کی طرح، والدتہ، جنم دیا اس کو، امہ، اس کی ماں نے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ شروع میں اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بارہا بار بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں وہاں پر لے کے جائے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور ہر وہ عمل کریں جو حاجی کرتے ہیں، اور پورے ایمان کے ساتھ کریں، پورے ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور حج کے درمیان اس نے کوئی گناہ والا عمل نہیں کیا، نہ کسی سے بد کلامی کی، بد اخلاقی سے کسی سے پیش نہیں آیا، بلکہ پورے حج کے درمیان پورے صبر کے ساتھ اس نے حج کیا ہے، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَلَمْ يَفْسُقْ، اس نے کوئی فسق و فجور والا کام بھی نہیں کیا، وہاں پر جا کے چوریاں نہیں کرتا رہا، وہاں پر جا کے شرکیہ اعمال سر انجام نہیں دیتا رہا، وہاں پر جا کے جھوٹ نہیں بولتا رہا، وہاں پر جا کے وعدہ خلافی نہیں کرتا رہا، وہاں پر جا کے بد عملیاں نہیں کرتا رہا، بلکہ وہاں پر جا کے اس نے نیکی کی ہے، اچھا عمل کیا ہے، پورے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ راجع کا یومن والدتہ امہ، جب یہ حج کر کے واپس لوٹے گا، اس طرح لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوگا، اس طرح واپس لوٹے گا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، اللہ نے اس پر اتنا کرم کر دیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے، اور اللہ جو حج کر کے آئے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔